عطیہ کو تو ایسا لگتا تھا کہ وہ میرال کی شادی کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ علی خان اپنی محبت کسی اور کے حوالے کبھی بھی نہیں کرنے دے گا۔ علی خان عین نکاح کے وقت واپس پاکستان آ جاتا ہے، جبکہ میرال اپنے کمرے میں دلہن کا جوڑا پہنے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کو علی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ دوسری طرف یہ بھی سوچتی ہے کہ میں علی کی خاطر کیوں رو رہی ہوں جب اس کو میری پرواہ نہیں، اگر وہ چاہتا تو آ سکتا تھا۔ میرال بس اپنی ماں کی خوشی کی خاطر شادی کر رہی ہے۔ دوسری طرف علی خان پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ علی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرال کا نکاح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائے، اور بالآخر وہ میرال کو ڈھونڈتا ہوا اس شادی ہال تک پہنچ جاتا ہے جہاں میرال کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے۔ سامنے دیکھتا ہے کہ میرال دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہے اور ساتھ ہی دولہا بھی بیٹھا ہے اور نکاح خواں ان کے نکاح کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک لمحے کو تو علی کو لگتا ہے کہ نکاح خواں میرال کا نکاح پڑھا رہا ہے اور میرال نے نکاح قبول کرنا کہہ دیا، اور اسی آب و تاب میں وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرال کو کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرال۔ آگے سے میرال خاموش نظروں سے چپ چاپ علی کو دیکھتی جاتی ہے، جیسے اس کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی عطیہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، مولوی صاحب آپ نکاح پڑھوائیے۔ عطیہ پھپھو کی بات سن کر علی مزید غصے میں آ جاتا ہے اور اسٹیج پر کھڑے دولہے کو گربیان سے پکڑ کر نیچے پٹک دیتا ہے، مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دیتا ہے۔ آس پاس دیکھنے والے تمام لوگ حیران و پریشان آگے بڑھ کر دولہے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی کا گارڈ علی کو پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے۔ اسے تو علی کے تیور دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ اس دولہے کو مار ہی ڈالے گا، اور یہاں پر میرال خاموش رہتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی ماں کا ساتھ دے یا علی کا۔ اسی دھما چوکڑی میں دولہے کے گھر والے دولہے کو بچا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور عطیہ سے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی کہیں اور انوالو تھی تو ہمیں کیوں رسوا کیا، اور پھر وہیں سے بارات واپس چلی جاتی ہے۔ مگر عطیہ ہاتھ جوڑ کر لڑکے والوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس لڑکے کو نہیں جانتے، آپ پلیز آرام سے بیٹھیں اور نکاح پڑھوائیں۔ جس پر علی خان کہتا ہے، میرال میں تمہاری شادی کسی اور سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے اپنے گارڈ کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ بارات کی واپسی پہ عطیہ کی طبیعت یکدم بگڑ جاتی ہے اور وہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میرال اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے والد کو کھو کر غم سے نڈھال تھی، مزید اپنے ماں کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف اہلیہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے دشمن کو تڑپتا دیکھوں گی، ہارتا دیکھوں گی تو یہ ہوگا جیت کی طرف میرا پہلا قدم۔ دوسری طرف علی کی دادی اپنے گھر میں علی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور وہی بارش جو برسوں پہلے برسی تھی اور اسی بارش میں اس کا بیٹا اور بہو مارے گئے تھے، وہی بارش اس کے لیے پھر آئی تھی، جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ بارش کبھی میرے لیے خوشی کا پیغام نہیں لاتی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔